آج میں ایک ایسے بیٹے کے پاس موجود ہوں جو اٹک کا بیٹا ہے اور اٹک کے مسائل کے اس کے حقوق پر آواز اٹھانے کے لیے سینہ سفر کھڑے ہیں۔ ملک امین اسلم صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ یہ اٹک کے مسائل پہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اٹک کے جو حقوق ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بڑا فضل کیا ہے۔ میں ایم این اے بھی بنا ہوں، اس کے بعد ایڈوائزر بھی بنا ہوں، پہلے بھی وزیر رہا ہوں، 2 بار کیبنٹ میں رہ چکا ہوں، دنیا کے تمام ایوانوں میں جا کر پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں۔ IUCN جو کہ دنیا کے سب سے بڑا ماحولیاتی ادارہ ہے، 8 سال تک میں اس کا وائس پریزیڈنٹ رہا، اور اس کے ذریعے مطلب دنیا کے جو پاور سینٹرز ہیں ہر جگہ پہ جانے کا موقع ملا ہے، تو میں نے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں دنیا میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے، وہ ایٹ دی اینڈ آل پالیٹکس از لوکل۔ پالیٹکس جو ہے اس کا فائدہ لوکل عوام کو تب ہے جب آپ کسی لوکل مسئلے کے اوپر بات کریں، ورنہ یہاں پر بڑے بلند و باد دعوے اور نعرے لگائے جاتے ہیں الیکشن میں، ہر الیکشن میں لگائے جاتے ہیں، لیکن جب وہ ڈگڈگی بند ہوتی ہے تو عوام کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اپنے ضلع کے لیے ہم کیا ایسی چیز کر سکتے ہیں کہ جس میں ضلع کے لوگوں کو فائدہ، اور میرے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہ پڑے، ضلع کو فائدہ ہوتا رہے۔ اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جب میں ایڈوائزر لگا تو کلائمیٹ چینج کا عمران خان صاحب کی باری سے، تو اس وقت 2 ایسے ایشوز تھے جو کہ کیبنٹ میں آئے۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ سندھ کے کوئی دیہات کو گیس کی فراہمی کے لیے کیبنٹ نے کہا کہ جی ہم نے کچھ ارب روپے منظور کر کے دینے ہیں۔ جب میں نے وہ فائل پڑھی تو دیکھا کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے آئین میں ہے کہ جہاں سے گیس نکل رہی ہو وہاں کے 5 کلومیٹر کے دائرے کے اندر گیس دینا لازم ہے حکومت کو، اور اسی لیے ہم وہ فنڈ سندھ میں دے رہے تھے۔ اس کے اوپر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ڈیسیجن تھے۔ جب میں نے پتہ کرایا اس کے بعد کہ جی اٹک میں میرے دماغ میں تھا کہ یہاں گیس نکلتی ہے، تو 35 یہاں پر ایسے دیہات تھے جہاں پر گیس نکلتی ہے، تیل نکلتا ہے، اور آج سے نہیں 1904 سے نکل رہا ہے۔ سب سے پرانا کنواں اٹک کے اندر تھا جو کھوڑ کے اندر آج بھی موجود ہے، لیکن اس ایریا کے اندر جو 5 کلومیٹر کے ایریا کے اندر گیس ملنی چاہیے تھی، نوکریاں ملنی چاہیے تھی اور ان کو بینیفٹ ملنے چاہیے تھے، وہ لوگوں کو نہیں مل رہے تھے۔ دوسرا ایشو اگین کیبنٹ میں آیا کہ ہماری کیبنٹ نے منظور کیا کہ پنجاب گورنمنٹ کو 80 ارب روپے غازی بروتھا ہائیڈرو پاور کی رائلٹی میں بھیجے جائیں۔ جب میں نے وہ پوری فائل پڑھی تو اس میں یہ تھا کہ جی ہر سال جو صوبہ جہاں پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کو اس کی ایک مد میں رائلٹی دی جاتی ہے پرسنٹیج کے لحاظ سے، لیکن اس کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ پروجیکٹ کی جو رائلٹی ہے اس کا ایک فکسڈ حصہ پھر اس ضلع کو بھی ملنا چاہیے۔ اب اٹک کے اندر اس لیے میں یہ بات اٹھائی کیونکہ پنجاب میں ایک ہی پروجیکٹ ہے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اس کا نام ہے غازی بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اور وہ سارے کا سارا NA49 کے اندر ہے پورے کا پورا پروجیکٹ، اور 20 سال سے وہ چل رہا ہے۔ 2002-03 میں اس کی انوگریشن ہوئی تھی مجھے، لیکن آج تک اس کے 20 سال کے اندر اس کی رائلٹی کا ایک آنا بھی اٹک ضلع کو نہیں آیا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ اس کے لیے پھر میں نے کیبنٹ میں بات کی، پھر میں نے پارلیمنٹ میں بات کی، پھر میں نے جو میں کر سکتا تھا کہ وزیر اعظم کو خط لکھا، اور وزیر اعظم صاحب نے بڑی مہربانی کی کہ انہوں نے ڈائریکٹیوز ایشو کیا کہ جی یہ فوراً اٹک ضلع کو دیا جائے، لیکن وہ کام نہیں ہوا۔ جب یہ نہیں ہوا تو پھر میں نے اس کا اگلا سٹیپ لیا کہ ہم نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور میں نے خود اور میرے بیٹے ملک شمشیر اسلم نے مل کے ایک پٹیشن کی ہوئی ہے اٹک کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے اوپر۔ اس کی 2 ہیئرنگز بہت اچھی ہو چکی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ بڑا ایک مثبت فیصلہ آئے گا، جو نہ صرف اٹک بلکہ تمام جو ایسے ضلع ہیں، بلکہ وہاں پہ جج صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی شاید اٹک، اور انہوں نے اپنی ڈیسیجن میں لکھا ہے شاید اٹک وہ پہلا اور واحد ضلع ہے جس کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کا احساس ہو گیا ہے۔ تو یہ اگر ہمیں فنڈ مل جاتا ہے تو اللہ کے فضل سے یہ ضلع ایک پسماندہ نہیں بلکہ پنجاب کا امیر ترین ضلع بن جائے گا۔ سر، معذرت سے ہمارے اٹک میں درجن بھر سیاستدان اور ہمارے رہنما موجود ہیں، لیکن اس وقت ہاسپٹل میں 40 ڈاکٹرز کم ہیں اور ڈبل 1 ڈبل 2 کے 120 سٹاف کم ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ برس اقتدار آ کے اس کو پورا کریں گے؟ دیکھیں، یہ آپ نے بات کی بالکل بیسک بات ہے، اور یہ عوام کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے۔ عوام ہسپتال میں جائیں، ڈاکٹر نہ ہو، اسکول میں جائیں، ٹیچر نہ ہو، 1122 پہ جائیں اور وہاں پر عملہ موجود نہ ہو، تو یہ اس ضلع کی نمائندوں کی میں سمجھتا ہوں نالائکی ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے کہ ان کے لیے فنڈز مہیا کرنا صوبے کا کام ہے، لیکن اگر ہمارے ضلع کو یہ فنڈ مل جاتے ہیں جو کہ اس کا آئینی حق ہے،
اور تقریباً 7 سے 8 ارب روپے ہر سال مل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ضلع اتنا امیر ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں وہ خود کر سکے گا اور کسی کو نہیں مانگنے پڑیں گے. سر یہ ہمارا اٹک جو ہے یہ بہت زیادہ الحمدللہ اس میں لوگ بہت زیادہ ہو گئے, اس میں اب گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہر وقت ہمارے روڈ بلاک ہوتے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ شکردرہ کے ساتھ پیچھے سے ایک روڈ گزر ہوئے جو چائنا چوک کو نکلتا ہے, اس پہ بائی پاس, کیا آپ یہ برس اقتدار آئے تھے؟ بالکل اس پہ کام کریں گے جی. اس پہ میں نے آلریڈی جب میں نے یہاں سے ووٹ نہیں بھی لیے تھے تو اس پہ کام شروع کیا ہوا تھا, اور اس کے ہم نے اس کے دو اصل میں اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں آپ کا جو پھاٹک ہے اس کے اوپر سے آپ کو برج بنانا پڑتا ہے. ایک آپ کی ریلوے لائن ہے نیچے سے, یا نیچے سے جائے یا اوپر سے جائے, وہ نیچے سے ہے وہ چھوٹا ہے, اس کو یا وائڈن کر دیا جائے یا پھر اس کو اوپر ایک فلائی اوور جو ہے اس کو بنایا جائے. لیکن یہ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے ساری جو آپ کی جن بسال اس سائڈ سے ٹریفک بھی ہوتی ہے, ان دیہات کی لوگ جو کہ اٹک شہر میں نہیں آنا چاہتے, جانا چاہتے ہیں اپنے کسی کام پہ, تو ان کا کیا جائے. بلکہ ہم نے تو ایک پورے اٹک کی رنگ روڈ کا منصوبہ جو ہے اس کو تیار کرنا شروع کیا تھا, اور اس میں مسئلہ تھوڑا سا یہ آیا تھا کہ مرزا کے قریب, بلکہ اس کی پھر زمین کی خریداری کا بھی وہ انہوں نے ایشو کر دی تھی نوٹیفیکیشن. کچھ ایریا ایسا تھا جو کہ جہاں پر وہ گورنمنٹ لینڈ نہیں تھی, وہ پرائیویٹ لینڈ تھی, وہ لینی پڑ رہی تھی. لیکن یہ میرے خیال میں یہ کام ہونا چاہیے. اٹک کی ضرورت ہے اس وقت. باقی شہروں میں جس طریقے سے اٹک کی آبادی بڑھ رہی ہے, یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے. سر آپ نے گیس کی بات کی اور بجلی کی بات کی, وہ تو بات کی باتیں ہیں, جب انسان زندہ رہے گا. اٹک میں پانی جو ہے یہ زہریلا ہے, جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے. اور میرے 2 گاؤں ایسے ہیں, ماڑی گاؤں اور یہ جسیا گاؤں, جس میں ابھی پانی اویلیبل ہی نہیں ہے. آپ گورنمنٹ میں آئے تو کیا یہ جو 2 میرے گاؤں ہیں اس میں پانی کی کوئی؟ بالکل, آپ کے جو 2 گاؤں ہیں ان میں آلریڈی ہم نے وہاں پہ دونوں جگہ پہ فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں. جیسے ہمیں بھی چل رہا ہے, میں کل پرسوں بھی گیا تو وہاں پہ وہ لوگ پانی نکال رہے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ یہ سیاسی کام تو اپنی جگہ, لیکن یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے کہ صاف پانی لوگوں کو فراہم کر دیا جائے. اٹک میں ہم نے 4 فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں جو کہ یہاں پہ مختلف محلوں میں موجود ہیں. اس سے زیادہ ہونے چاہیے یہ, کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہے کہ پانی بھی صاف ہو اور ہوا بھی صاف ہو. تو پانی صاف کرنے کے لیے ہمیں اس وقت یہ فلٹریشن پلانٹس کی ضرورت ہے, اور کی ضرورت ہے. اور پھر ایک ان کی مینٹیننس اور اس کی رننگ کے لیے جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو ترجیح بنیادوں پر کام کرنا چاہیے. سر اٹک کے حقوق کی آپ تو بہت اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اٹک میں اس وقت 5 ٹول پلازے بنے ہوئے ہیں جس پہ ٹیکس لیا جاتا ہے؟ کیا ہم لاوارث ہیں؟ ایک ہی ڈسٹرکٹ میں 5 ٹول پلازے بنا کر ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے. جی بالکل, یہ آپ نے بات صحیح کی ہے. اس کے اوپر میں نے پہلے بھی آواز اٹھائی بھی تھی. پھر کچھ عرصے کے لیے جو اسپیشلی ملا منصور والا ہے اور یہ ہرو والا ہے, ان کے اوپر انہوں نے ٹول ٹیکس اٹک والوں کے لیے معاف بھی کیا تھا. لیکن پھر وہ حکومت چینج ہو گئی, وہ گورنمنٹ جو ہے وہ تو اپنے پیسے بٹورنے کے چکر میں ہوتی ہے, تو دوبارہ سے لگ گیا. اس پہ آواز پھر نہیں اٹھائے گی. لیکن انشاءاللہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ایک ہی ضلع میں آپ موو کر رہے ہو تو آپ کو 5 جگہ پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. جی آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, چونکہ میں ایک آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں, انتخابی نشان ہمارا گھڑیال ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اٹک کی خوشحالی کا نشان ہے اور اٹک کی جیت کا نشان ہوگا. زبردست ہو گیا جی. میرے پاس سوالات تو ابھی بہت سارے ہیں اٹک کے حوالے سے, لیکن چونکہ سب بزی ہیں کہ جا بھی رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر آپ سے میں ٹائم لوں گا اور پھر اس پہ سیر حاصل بیس کریں گے کہ اٹک کے مسائل کیا ہیں اور میرے بچوں کے لیے آپ کیا کریں گے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین میری اس دھرتی میں ایسے لوگوں کو برس اقتدار لا جو میرے بچوں کے لیے فائدہ مند بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ بھی چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.